بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 11، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 8، پارہ 17 سورہ حج رکوع نمبر 6، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء رکوع نمبر 10 اور پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت رکوع نمبر 4 میں موجود ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ کی اولاد ہے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا اور اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے کر جاتی تھی، وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین یعنی الحجر کہا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: شعیب بن صفیون بن ایفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے۔ عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اسی جگہ پر آباد تھی، جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا کہ وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو اسے صرف ایک جھنڈ نظر آئے۔ تو اسی مناسب سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا، جبکہ بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اسی جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنے ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور اللہ کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامعہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے شیاطین لوگوں کا یہ طریق کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے ان کو بھی روکا، لیکن یہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کی راہ، اللہ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل ہیں اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔
جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جائیں ورنہ ہماری بستی سے نکل جائیں، اور شعیب سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا۔ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا احوال دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی ناگہانی آفات آ گھیرے، اس لیے ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ہی ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے ہی محسن کے دشمن ہو گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: صحیح یعنی چیخ، رجفہ یعنی زلزلہ کی صورت میں، عذاب یوم الذلہ یعنی سایہ بان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی زبردستی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور ان پر پہلے بادل سے آگ برسی اور پھر سخت چنگھاڑ کی آواز آئی اور پھر زلزلہ آیا۔ قرآن مجید نے اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ جبکہ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو گرمی کے عذاب میں مبتلا کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو ضلع سے تعبیر کیا گیا وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ ادھر اللہ نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی، اوپر سے دھویں کا آبر آتشیں اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز انتہائی بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے ہی دل لرز جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا جو اوندھے کے اوندھے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا: اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، اور پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شبام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔